بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ میگنیٹک مٹیریلز اور میگنیٹک پراپرٹیز آف مٹیریل کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں پچھلے لیکچرز میں، جس میں آپ نے میگنیٹک ٹائپس آف میگنیٹک مٹیریل بھی پڑھی تھی، اور اس کے علاوہ آپ نے اس کی ڈیفرنٹ میگنیٹک پراپرٹیز بھی پڑھ چکے ہیں۔ اسی سے آگے ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے ہسٹریسس لوپ۔ ہسٹریسس لوپ بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ To investigate a ferromagnetic material, a bar of that material, such as iron, is placed in an alternating current solenoid. When the alternating current is at the positive peak value, it fully magnetizes the specimen in one direction, and when the current is at its negative peak, it fully magnetizes it in opposite direction. یعنی آپ نے فیرو میگنیٹک مٹیریل کے بارے میں پڑھا ہے۔ فیرو میگنیٹک مٹیریل کے اندر چھوٹی چھوٹی ڈومینز ہوتی ہیں، تو ان ڈومینز کا اپنا ایک نارتھ پول ہوتا ہے اور ایک ساؤتھ پول ہوتا ہے، اور وہ ڈس آرڈر فارم میں ہوتی ہیں، رینڈم ہوتی ہیں۔ ان سب کا جو نارتھ اور ساؤتھ پول وہ سیم ڈائریکشن میں نہیں ہوتا، لیکن جب آپ اس کو کسی ایکسٹرنل میگنیٹک فیلڈ کے اندر رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ تمام ڈومینز اپنے آپ کو ارینج کرتی ہیں، اپنا نارتھ پول جو آپ ایکسٹرنل میگنیٹک فیلڈ اپلائی کرتی ہیں اس کی ڈائریکشن میں اپنے آپ کو سیٹ کرتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ مٹیریل میگنیٹائز ہو جاتا ہے۔ اس کی ساری ڈومینز کا جو ڈائریکشن ہے نارتھ وہ ایک ڈائریکشن میں ہو جاتی ہیں اور ساؤتھ ایک میں ہو جاتی ہیں، اور وہ ساری الائنز ہو جاتی ہیں ود رسپیکٹ ٹو ایکسٹرنل میگنیٹک فیلڈ۔ تو ہسٹریسس لوپ میں ہم بیسیکلی کیا کرتے ہیں کہ الٹرنیٹنگ کرنٹ استعمال کرتے ہیں۔ ہم بیسیکلی جیسا کہ یہ آپ کو فگر میں نظر آ رہا ہے، ہم ایک سولینائڈ لے لیتے ہیں جیسا کہ یہ آپ کو کوائل کی فارم میں نظر آ رہا ہے۔ اس سولینائڈ کو ہم الٹرنیٹنگ سورس آف کرنٹ سے جوڑ دیتے ہیں۔ اب جب اس الٹرنیٹنگ سورس آف کرنٹ کی وجہ سے اس سولینائڈ میں سے کرنٹ پاس کرتا ہے تو یہ دیکھیں میگنیٹک فیلڈ پروڈیوس ہوتی ہے، یہاں سے میگنیٹک فیلڈ آؤٹ ہو رہی ہے اور یہاں سے ان ہو رہی ہے، تو اس طرح سولینائڈ کی یہ میگنیٹک فیلڈ سیٹ ہو جاتی ہے۔ اس میں ہم ایک فیرو میگنیٹک مٹیریل کی یہ بار رکھ دیتے ہیں، جو بلیک کلر میں آپ کو یہ بار نظر آ رہی ہے۔ اب اس فیرو میگنیٹک مٹیریلز کے اندر جتنی ڈومینز ہوتی ہیں وہ اپنے آپ کو ارینج کرنا شروع کر دیتی ہیں کس ڈائریکشن میں؟ اس جو سولینائڈ کی میگنیٹک فیلڈ ہے اس ڈائریکشن میں۔ اس میں ہم الٹرنیٹنگ سورس آف کرنٹ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو الٹرنیٹنگ سورس آف کرنٹ میں کیا ہوتا ہے، جیسا کہ یہ آپ کو فگر میں نظر آ رہا ہے کہ کرنٹ پہلے انکریز ہوتا ہے فرام 0 ٹو میکسیمم، تو پھر میکسیمم سے 0 کی طرف آتا ہے۔ تو ڈیورنگ پازیٹیو پیک کیا ہوتا ہے کہ یہ جو مٹیریل ہے یہ میگنیٹائز ہونا شروع ہو جاتا ہے اس ڈائریکشن میں، اور پھر جب کرنٹ نیگیٹو پیک پہ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو کرنٹ کی ڈائریکشن چینج ہو جاتی ہے، یعنی یہاں سے کرنٹ ڈاؤن ہو جائے گا اور یہاں سے اپ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو کرنٹ کی ڈائریکشن چینج ہوگی تو یہ جو میگنیٹک فیلڈ ہے اس کی ڈائریکشن بھی اپوزٹ ہو جائے گی، یعنی یہ جو میگنیٹک فیلڈ ہے اس کی ڈائریکشن یہ ہو جائے گی۔ اب یہ جو بار ہے یہ اپنے آپ کو میگنیٹائز کرے گا، ٹھیک ہے، اس ڈائریکشن میں۔ تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ ڈیورنگ اے کمپلیٹ سائیکل، ٹھیک ہے، when the alternating current is at the positive peak value, it fully magnetizes the specimen in one direction, and when current is at its negative peak, it fully magnetizes in the opposite direction. یعنی جب کرنٹ کی ڈائریکشن یہ ہے تو یہ اپنے آپ کو اس طرح میگنیٹائز کرے گا، اور جب کرنٹ کی ڈائریکشن ریورس ہوگی تو یہ مٹیریل اپنے آپ کو اس طرف میگنیٹائز کرے گا۔ Thus an alternating current change from its positive peak value to its negative peak value and then back to its positive peak value. The specimen undergoes a complete cycle of magnetization called hysteresis loop. تو اس دوران دیکھیں جب کرنٹ یہاں سے 0 سے میکسیمم،
ٹھیک ہے، اور میکسیمم پیک سے نیگیٹو پیک، تو اس دوران اور پھر نیگیٹو پیک سے واپس پازیٹیو پیک، تو مٹیریل اس پازیٹیو پیک سے لے کے اس پازیٹیو پیک تک، ٹھیک ہے، اگر اس کو ہم ایک کمپلیٹ سائیکل لیتے ہیں تو اس میں پہلے ایک ڈائریکشن میں میگنیٹائز، پھر دوسری ڈائریکشن میں میگنیٹائز، اور پھر واپس اپنی انیشیل پوزیشن ڈائریکشن میں میگنیٹائز، تو یہ ڈیورنگ کمپلیٹ سائیکل ہمارے پاس اس قسم کا ایک لوپ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، یہ ہسٹریسس لوپ ہے۔ جیسے کہ فار ایگزامپل اب یہاں پہ اس پوزیشن سے اگر ہم شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو دیکھیں جیسے جیسے کرنٹ انکریز کر رہا ہے فرام زیرو ٹو میکسیمم، تو مٹیریل اس کے اندر میگنیٹائز ہوگا، دیکھیں اس طرح یہاں تک۔ اب جب یہاں سے کرنٹ میکسیمم سے زیرو کی طرف آ رہا ہے تو یہ واپس ڈی میگنیٹائز ہوگا، لیکن فلی ڈی میگنیٹائز نہیں ہوگا بلکہ اس پوزیشن پہ رہ جائے گا۔ پھر جب کرنٹ نیگیٹو پیک کی طرف بڑھے گا یہاں تک، تو پھر یہ ڈی میگنیٹائز ہو کے اور واپس کیا ہو جائے گا، میگنیٹائز ہو جائے گا ان دی اپوزٹ ڈائریکشن۔ پھر کرنٹ جب یہاں نیگیٹو پیک سے زیرو کی طرف جائے گا تو یہ اگین یہاں تک آئے گا، فلی ڈی میگنیٹائز نہیں ہوگا۔ پھر جا کے جب کرنٹ دوبارہ اس طرف پازیٹیو پیک کی طرف جائے گا، پھر یہ ڈی میگنیٹائز ہو کے واپس اس فلی پوزیشن پہ میگنیٹائز ہو جائے گا۔ تو اس طرح یہ کمپلیٹ سائیکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے لے کے پازیٹیو پیک اور پھر پازیٹیو پیک سے نیکسٹ پازیٹیو پیک کے دوران یہ مٹیریل جو میگنیٹائز اور ڈی میگنیٹائز ہونے کے ساتھ ایک کمپلیٹ اس طرح کا لوپ ڈیولپ کر دیتا ہے۔ اس لوپ کو ہم کیا کہتے ہیں، یہ ہسٹریسس لوپ ہے۔ اب دیکھیں پراپرٹیز آف ہسٹریسس لوپ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کی 5 پراپرٹیز ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلی پراپرٹی ہے ہسٹریسس، دوسری ہے سیچوریشن، تیسری ہے ریمیننس، اور چوتھی ہے کوریسویٹی، اور پانچویں ہے ایریا آف ہسٹریسس لوپ۔ تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ہسٹریسس کیا ہوتا ہے۔ دی ویلیو آف فلکس ڈینسٹی فار اینی ویلیو آف کرنٹ از آلویز گریٹر when the current is decreases than when it is increases, that is magnetism lags behind the magnetizing current. This phenomena is known as a hysteresis. دیکھیں اس کو اگر ہم آسان لفظوں میں اس فگر کے ذریعے ایکسپلین کریں، دیکھیں میگنیٹائزنگ کرنٹ انکریز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ فلکس ڈینسٹی بھی بڑھ رہی ہے، تو یہ یہاں پہ آ جاتا ہے، فلی میگنیٹائز ہو جاتا ہے۔ کرنٹ جو میگنیٹائزنگ کرنٹ ہے وہ زیرو ہو جاتا ہے، لیکن یہ تب بھی کیا رہتا ہے، میگنیٹائز رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو کرنٹ کیا آ گیا، زیرو ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ تب بھی کیا ہے، میگنیٹائز ہے۔ اسی طرح دوسری ڈائریکشن میں دیکھیں کہ کرنٹ کیا ہو جاتا ہے، نیگیٹو پیک سے زیرو ہو جاتا ہے، لیکن یہ پھر بھی میگنیٹائز ہے، تو یہاں پہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، میگنیٹزم لیگس بیہائنڈ دا میگنیٹائزنگ کرنٹ، ٹھیک ہے، میگنیٹزم لیگس بیہائنڈ دا میگنیٹائزنگ کرنٹ، دس فینامنا از نون ایز اے ہسٹریسس۔ تو اس فینامنے کو ہم کیا کہتے ہیں، ہسٹریسس کہتے ہیں۔ دوسری اس کی پراپرٹی ہے سیچوریشن۔ سیچوریشن کیا ہوتا ہے، دی الائنمنٹ آف آل ڈومینس آف میگنیٹک مٹیریل انڈر دی انفلوئنس آف ایکسٹرنل میگنیٹک فیلڈ از کالڈ saturation. The magnetic flux density increases from zero and reach a maximum value. At this stage, the material is said to be magnetically saturated. دیکھیں اس کو ہم اس طرح ایکسپلین کرتے ہیں کہ دیکھیں مٹیریل جیسا کہ یہ بار اس کے اندر پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، میگنیٹک فیلڈ آف سولینائڈ، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب کرنٹ انکریز ہوتا ہے فرام زیرو ٹو میکسیمم، تو یہ دیکھیں میگنیٹائزیشن اس کی انکریز ہو رہی ہے اور یہ میکسیمم پوزیشن پہ پہنچ گئی ہے، اس پیک پہ۔ اب دیکھیں یہ جو پوائنٹ کہلاتا ہے یہ سیچوریشن کہلاتا ہے۔ اس میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ مٹیریل کی جتنی ڈومینز ہیں وہ سب کی سب اپنے آپ کو الائن کر دیتی ہیں ان دی ڈائریکشن آف ایکسٹرنل میگنیٹک فیلڈ۔ تو
تو ان دی ڈائریکشن آف ایکسٹرنل میگنیٹک فیلڈ یہ سب کی سب اپنے آپ کو کیا کر لیتی ہیں، الائنس کر لیتی ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سیچوریشن پوائنٹ آ گیا کہ میگنیٹ جو آپ کا مٹیریل ہے یہ فلی میگنیٹائز ہو چکا ہے اور اس کی جو ڈومینز ہیں وہ فلی الائن ہو چکی ہیں. اب مزید اس میں ٹھیک ہے یہ گنجائش نہیں ہے کہ ڈومینز کیونکہ فلی الائن ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ سیچوریشن پوائنٹ آ چکے ہیں، یعنی مٹیریل آپ کا فلی میگنیٹائز ہو چکا ہے اس پوزیشن پہ. نیکسٹ آپ کی پراپرٹی ہے ریمیننس. یہ کیا ہوتا ہے بیسیکلی، وین دی کرنٹ از ریڈیوس ٹو زیرو دی مٹیریل اسٹل ریمین اسٹرانگلی میگنیٹائز represented by point R on the curve. It is due to tendency of domain to stay partially in lines once they have been aligned. دیکھیں اس کا کیا مطلب ہے کہ کرنٹ پیک سے کہاں پہ آ گئے، زیرو پہ آ گئے، لیکن مٹیریل آپ کا کیا رہتا ہے، پھر بھی میگنیٹائزیشن کم ہوتی ہے لیکن مٹیریل پھر بھی میگنیٹائز رہتا ہے. کرنٹ زیرو ہو چکا ہے لیکن مٹیریل یہاں تک ٹھیک ہے اس کا یہ پھر بھی میگنیٹائز رہتا ہے، یعنی اس کی کچھ ڈومین پھر بھی الائن رہتی ہے، یعنی آپ کی میگنیٹک فیلڈ ایکسٹرنل ختم ہو چکی ہے، زیرو ہو چکی ہے، لیکن مٹیریل پھر بھی کچھ نہ کچھ اس کی جو پارشلی ڈومینز ہیں وہ الائنز رہتی ہیں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے میگنیٹائزیشن ٹوٹل زیرو نہیں ہوتی. اس کو ہم پوائنٹ یہ پوائنٹ بھی یہاں پہ شو کیا گیا، ایسے پوائنٹ آر بھی ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ریمیننس کے نام کے لحاظ سے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو فگر میں نظر آ رہا ہے یہ والا پوائنٹ. نیکسٹ ہماری پراپرٹی ہے کوریسویٹی. ٹو ڈی میگنیٹائز دا مٹیریل the magnetizing current is reverse and increase to reduce the magnetization to zero. This is known as a corrosive current represented by C on the curve. The corrosivity of steel is more than that of iron as more current is needed to demagnetize it. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب کیونکہ یہاں پہ دیکھیں کرنٹ زیرو ہو گیا اور نیگیٹو سائڈ پہ بڑھنا شروع ہو گیا، تو اس سے کیا ہوگا کہ دیکھیں یہاں سے لے کے یہاں تک جب یہ اپوزٹ ڈائریکشن میں یہاں سے لے کے یہاں تک انکریز ہوگا تو تب جا کے یہ مٹیریل کیا ہوگا، ڈی میگنیٹائز ہوگا. تو یہ آپ کی جو ایکسٹرا انرجی استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو بیسیکلی کس ڈی میگنیٹائز کرنے کے لیے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، کوریسو کرنٹ کہتے ہیں. یعنی یہ جو ایکسٹرا کرنٹ نیگیٹو سائڈ پہ انکریز ہوتا ہے اور تب جا کے یہ کیا ہوتا ہے، ڈی میگنیٹائز ہوتا ہے. اس کرنٹ کو بیسیکلی ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، کوریسو کرنٹ ہے، اور اوورآل اس پراپرٹی کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ کوریسویٹی ہے. تو دیکھیں جو کوریسویٹی آف اسٹیل ہے از مور دین دیٹ آف آئرن، یعنی آئرن کا اگر آپ لوپ ڈرا کریں، ٹھیک ہے، تو وہ لوپ کیا ہوگا کہ وہ لوپ یہاں پہ کافی اس کی یہ جو کوریسو کرنٹ ہے وہ شارٹ ہوگا کیونکہ وہ جلدی ڈی میگنیٹائز ہو جائے گا. لیکن اسٹیل ہارڈ میٹیریل ہے تو اس کی آپ دیکھیں گے یہ لوپ ایریا کافی زیادہ ہوگا، یعنی یہ کوریسو بیسیکلی پراپرٹی زیادہ ہوگی جس کی وجہ سے اس لوپ کی وڈتھ تھوڑی سی زیادہ آ جائے گی. نیکسٹ اس کی پراپرٹی ہے ایریا آف لوپ. بیسیکلی یہ ہمیں کیا فائدہ دیتا ہے کہ ہم کسی بھی مٹیریل کو اگر اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ہم ہسٹریسز لوپ بناتے ہیں. تو ہسٹریسز لوپ سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مٹیریل جلدی میگنیٹائز ہوگا یا آہستہ میگنیٹائز ہوگا. اسی طرح ڈی میگنیٹائز بھی جلدی ہوگا یا آہستہ ہوگا. دی ایریا آف لوپ از دا میئر آف انرجی نیڈیڈ to magnetize and demagnetize the specimen during each cycle of magnetizing current. یعنی اگر آپ الٹرنیٹنگ کرنٹ کا استعمال کرتے ہیں اور اس میں آپ فیرو میگنیٹک میٹیریلز استعمال کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ میٹیریل جلدی میگنیٹائز ہوگا یا
آہستہ میگنیٹائز ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے پر سائیکل یہ ہسٹریسز لوپ ہمیں اس کے بارے میں بتاتا ہے۔ This is the energy required to do work against the internal friction of domain. This work is dissipated as a heat. It is called the hysteresis loss. کیونکہ ڈیورنگ ایچ سائیکل ہاف سائیکل کے بعد ڈائریکشن چینج ہوتی ہے، تو جس کی وجہ سے جو ڈومینز ہیں وہ واپس اپنے آپ کو دوسری ڈائریکشن میں الائن کرنے کی کوشش کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے درمیان انٹرنل فرکشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ فرکشن ہمیں بیسیکلی اب جو کیونکہ کرنٹ کی ڈائریکشن چینج ہوتی ہے تو وہ ڈومینز کو اپنی ڈائریکشن میں دوسری ڈائریکشن میں الائنس جب کرتے ہیں تو ورک کرنا پڑتا ہے اگینسٹ انٹرنل فرکشن آف ڈومین، تو یہ ورک بیسیکلی ڈسیپیٹ ہوتا ہے ایز اے فارم آف ہیٹ، تو اس کو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ ہسٹریسس لاس ہے۔ اب دیکھیں کہ ہمارے پاس دو قسم کے مٹیریل ہوتے ہیں، ایک ہارڈ اینڈ سافٹ میگنیٹک مٹیریل ہوتے ہیں۔ ہارڈ میگنیٹک مٹیریل لائک اسٹیل کین ناٹ بی ایزیلی میگنیٹائز اینڈ ڈی میگنیٹائز۔ آپ کو پتہ ہے اسٹیل کو میگنیٹائز کرنا مشکل ہے، اور جب ایک دفعہ یہ میگنیٹائز ہو جائیں تو اس کو ڈی میگنیٹائز کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ سو دے ہیو لارج لوپ ایریا، تو اس کا ہسٹریسس لوپ ایریا زیادہ ہوگا ایز کمپیئر ٹو سافٹ میگنیٹک مٹیریل سچ ایز آئرن which can easily be magnetized. The energy dissipated per cycle thus for iron is less than for steel. تو اسی لیے آئرن کے اندر ہسٹریسس لوپ ایریا کم ہوتا ہے، تو اس کو میگنیٹائز اور ڈی میگنیٹائز کرنا آسان ہوتا ہے، تو اس میں انرجی ڈسیپیٹڈ پر سائیکل کیا ہوتا ہے، کم ہوتا ہے فار آئرن ایز کمپیئر ٹو اسٹیل۔ اب اس ہسٹریسس لوپ کا بیسیکلی ہم استعمال کیا کرتے ہیں، دیکھیں آپ مٹیریل ود ہائی ریٹینٹیوٹی اینڈ لارج کوریسو فورسز ول بی موسٹ سوٹیبل ٹو میک اے پرمننٹ میگنیٹ، یعنی اگر آپ پرمننٹ میگنیٹ بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے اسٹیل وغیرہ مور سوٹیبل ہے، جس میں اس کی جو ریمیننس اور کوریسو فورسز ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، اسٹرانگ ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ پرمننٹ میگنیٹ بننے میں اس کی آسانی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں دی کورز آف الیکٹرو میگنیٹ یوز فار الٹرنیٹنگ کرنٹ ویئر دی اسپیسیمن repeatedly undergoes a magnetization and demagnetization should have a narrow hysteresis curve of a small area to minimize the waste of energy۔ یعنی دیکھیں ہماری ڈفرینٹ قسم کی موٹرز ہیں یا ڈفرینٹ قسم کی جو چیزیں ہیں جس کے اندر ہم فیرو میگنیٹک مٹیریل استعمال کرتے ہیں، جیسے ٹرانسفارمر میں کور استعمال کرتے ہیں، تو ان میں ہمیں بیسیکلی ایسا مٹیریل چاہیے ہوتا ہے جو جلدی میگنیٹائز ہو اور جلدی ڈی میگنیٹائز ہو، تاکہ اس میں ہمارا انرجی لاس کم ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے وہاں پہ پھر ہم کون سا استعمال کریں گے، ایسے میگنیٹک مٹیریل جن کا ہسٹریسس لوپ ایریا کم ہو، یعنی وہ سافٹ میگنیٹک مٹیریل ہو، تو وہاں پہ ہم وہ استعمال کر لیں گے۔ تو اس طرح ہم ہسٹریسس لوپ کا استعمال کر سکتے ہیں ڈفرینٹ مٹیریل کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے، اور کہ ہم اسٹڈی کرنے کے لیے کہ ہم کسی بھی چیز کے اندر جو مٹیریل استعمال کرتے ہیں اس میں انرجی لاسز کو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں، تو اس لحاظ سے پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ایسا مٹیریل استعمال کرتے ہیں جس کا ہسٹریسس لاسز کم ہو۔